اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسی عورتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ ان تینوں عورتوں کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ یہ 3 عورتیں کسی بھی حال میں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر ان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں، ایسی عورت کا روزہ کبھی قبول نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو عورتوں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بھی بتانے والے ہیں جن کو جاننا آپ سبھی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ اگر آپ اس کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں اور میری مہربانی فرما کر اس کو شیئر بھی کر دیں، تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے پاس پہنچ جائے۔ دوستو، روزے کی فرضیت کی 3 شرطیں ہیں۔ اسلام میں بالغ، ہوش و حواس اور عقل ہونا، یعنی کہ روزے ایسے تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں جو بالغ ہوں اور جو اپنے ہوش میں ہوں، یعنی کہ جو پاگل اور دیوانہ نہ ہوں۔ تو ایسے تمام مسلمان عورت اور مرد پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب اس کے علاوہ روزے کی فرضیت ادا کرنے کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی، صحت مند اور تندرست ہونا، اور دوسری 2 شرائط ہونا: بیمار آدمی اپنی بیماری کی حالت میں اور مسافر اپنے سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر ان لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر یاد رکھیں اگر وہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں، ان کا روزہ قبول ہو جائے گا۔ لیکن اگر نہ رکھیں تو ان کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، یہ بعد میں ان روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ ان 3 عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر ان عورتوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا تو ان کا روزہ تو کسی بھی حال میں قبول نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب بھی ملے گا۔ نمبر 1، حیض کی حالت میں۔ دوستو، سب سے پہلی عورت وہ ہے جو حیض کی حالت میں ہو، یعنی کہ جس کے پیریڈز چل رہے ہوں۔ یاد رکھیے، ایسی عورت کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، ایسی عورت کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ حیض والی عورت رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی، کیونکہ حیض کی حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام اور ناجائز ہے۔ مگر ایسی عورتیں یاد رکھیں، اس وجہ سے جو نمازیں اور روزے آپ کی چھوٹ جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں ادا کریں، یعنی کہ جب آپ پاک اور صاف ہو جائیں تو چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں پورا کریں۔ لیکن حیض والی عورتوں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھیں۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں روزہ رکھ لیتی ہے تو یاد رکھیے اس کا روزہ کبھی قبول نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ اس کے علاوہ ایسی عورتیں بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی عورت نے سحری کر کے روزہ رکھ لیا ہو، مگر بعد میں اس کو دن میں ایسا ہوا کہ اس کو حیض شروع ہو چکا ہے، یعنی کہ اس کے پیریڈز شروع ہو گئے ہیں، تو یاد رکھیے ایسی عورت کا بھی روزہ نہیں ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ بعد میں جب پاک اور صاف ہو جائے تو اس کی وہ قضا کرے، یعنی کہ اس روزے کو وہ بعد میں پورا کرے۔ لیکن ایسی عورت رمضان کے مہینے میں اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ اس کا روزہ نہ ہونے کا احساس کسی کو بھی نہ ہونے پائے، یعنی کہ وہ کسی کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ وہ روزے کی حالت میں ہے یا نہیں۔ ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں کسی کے بھی سامنے نہ کھائے پیئیں۔ حیض والی عورتوں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں چھپ کر کھانا پینا کریں۔ نمبر 2، نفاس والی عورت۔ دوستو، دوسری عورت وہ ہے جو نفاس کی حالت میں ہو۔ ایسی عورت کا بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام اور ناجائز ہے۔ اب کچھ بھائی پوچھیں گے کہ یہ نفاس کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ عورت کے بچہ جننے کے بعد میں آگے کے مقام سے جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو عورت نفاس کی حالت میں ہے، ایسی عورتوں کو بھی رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے، یعنی کہ ایسی عورتیں بھی روزہ نہیں رکھ سکتی۔
اگر کسی عورت نے نفاس کی حالت میں روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیے ایسی عورت کا بھی روزہ کبھی قبول نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ اس لیے نفاس والی عورت کو بھی چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھیں، آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ پاک اور صاف ہو جائے تو چھوڑے ہوئے روزوں کو ادا کریں، یعنی کہ وہ ان روزوں کو بعد میں پورا کریں۔ اگر کسی عورت نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا اور پھر اس کو دن میں احساس ہوا کہ اس کو حیض شروع ہو گیا ہے، یا پھر اس کو بچے کی ولادت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو نفاس ہو گیا ہے، تو یاد رکھیے ایسی عورت کا روزہ قبول نہیں ہوگا، جس کے بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ دوستو یاد رکھیں اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے، اسی وجہ سے نماز اور روزے کے لیے انسان کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں حیض اور نفاس کی حالت میں نماز اور روزہ رکھنا حرام بتایا گیا ہے اور ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 3، حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورت۔ دوستو تیسری عورت ہے حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورت۔ یاد رکھیے ایسی عورتوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام تو نہیں ہے، ایسی عورتوں کو روزہ رکھنے سے روکا تو نہیں گیا، لیکن ایسی عورتوں کو چھوٹ ضرور ہے، یعنی کہ حاملہ اور بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کو اگر روزے کی وجہ سے اپنے یا اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہو تو ایسی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، یعنی کہ ایسی صورت میں ان عورتوں کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتی تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بعد میں ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کریں، یعنی کہ بعد میں روزوں کو پورا کریں۔ لیکن یہاں پر آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ حاملہ عورتوں کے لیے حیض اور نفاس والی عورتوں کی طرح ایسا حکم نہیں ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ حاملہ عورتوں کو روزہ رکھنا حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ ایسی عورتیں اگر چاہیں تو وہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھ بھی سکتی ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، ان کا نماز اور روزہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کو یا دوسرے کے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں بھی اگر کمزوری کی حالت میں ہیں یا پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو یاد رکھیں ایسی عورتیں بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ یا پھر اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر روزہ رکھا تو خود کی یا بچے کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بچوں کو دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، مگر ایسی عورت کو بھی چاہیے کہ وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں پورا کر لیں۔ اب دوستو آپ کو بتاتی ہیں کہ عورتوں کے لیے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، یعنی کہ ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے، اور ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی عورت سفر کی حالت میں ہو یا پھر بیماری کی حالت میں ہو یا پھر اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہو کہ اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے، مگر ایسی عورت کو چاہیے کہ اگر وہ بعد میں صحت مند اور تندرست ہو جائے تو وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا ضرور کرے، اور اگر بعد میں وہ پھر دوبارہ صحت مند نہ ہو سکی تو انہیں چاہیے کہ وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کا کفارہ ادا کریں۔ وہ کفارہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ نمبر 2، اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں سانپ نے ڈس لیا ہو، اب اس کی جان جانے کا خطرہ بن گیا ہو، تو ایسی عورت کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے اس روزے کو توڑ سکتی ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں جب وہ صحیح ہو جائے تو اس روزے کی قضا کرے۔ نمبر 3، دوستو اگر کوئی عورت بوڑھی اور کمزور ہو، گرمی اور دھوپ کے روزے نہ رکھ سکتی ہو، اس کو کسی ماہر ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو، تو ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ گرمیوں کے روزے چھوڑ دیں، ان کے بدلے میں وہ روزوں کو سردیوں میں رکھ لیں۔ نمبر 4، عورت حیض سے پورے 10 دن اور 10 رات میں فارغ ہو گئی تو اب ان کو چاہیے کہ وہ اگلے دن کا روزہ رکھ لیں، اور اگر کم دنوں میں پاک ہو گئی اور اگر صبح ہونے میں اتنا وقت باقی ہے کہ ان کے پاس نہا دھو کر تھوڑا وقت بچے گا تو ان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لیں۔ نمبر 5، دوستو یاد رکھیں
حاملہ عورت یعنی کہ پریگننٹ عورت کی 2 رکعت نماز عام عورت کی 70 رکعت سے بڑھ کر ہے، اور اگر کوئی عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے رات بھر نہ سو پاتی ہو تو ایسی عورت کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت بچہ پیدا ہونے کے 40 دنوں کے اندر انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ نمبر 6 دوستو، جو پاک دامن عورت اگر رمضان کے مہینے میں نماز روزے کی پابندی کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے تو ان کے لیے جنت کی 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 7 باریک لباس پہننے والی اور غیر مردوں سے ملنے والی عورت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ جنت میں لوگ اللہ کے دیدار کی خواہش مند ہوں گے، مگر جو عورت دنیا میں پردے کی حالت میں رہے گی ایسی عورت کے دیدار کے لیے اللہ خود خواہش مند ہوگا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تمام دوست کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک نام